کریں اور ہمیں قیامت کے دن شہیدوں کی زیارت کرا دی جائے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا جائے، پیغمبروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، تو یہ کیا ہوا؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو اس کی قیامت کے دن قدر ہوگی کہ کیونکہ اس وقت ان کا مقام پتہ چلے گا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب آپ کو کسی دنیا دار آدمی سے محبت ہوتی ہے، جو مشہور بھی ہو، جس کی عزت بھی ہو، اور آپ کو وہ اپنے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا ٹائم دے دے، جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں لوگ ان پہ بڑا مرتے ہیں، وزیر اعظم کسی کو بلا لے، بھائی میرے ساتھ تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جاؤ، تو ایک غریب آدمی خوشی سے کیسا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا دار کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ عام دنیا داروں سے ملتے ہوئے اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، تو قیامت کے دن تو انعام یافتہ لوگ یہی ہوں گے، ان کی قدر آئے گی انسان کے دل میں اور ترسے گا ان کی زیارت کو کہ کتنے اونچے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ رفاقت اور دوستی کے لحاظ سے کیا ہی عمدہ ہوں گے۔ یعنی انسان خوشی سے پاگل ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ مجھے پیغمبر کے ساتھ زیارت، مجھے جناب پیغمبروں کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ادریس علیہ السلام کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صدیقین میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، اور اولیاء اللہ کے ساتھ، اور جو بڑے بڑے شہداء گزرے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ دنیا میں شاید اس کی خوشی کا تصور انسان نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے اجر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واجب درجے پر بھی اگر تم عمل کر لو تو اونچے لوگوں میں شامل نہ بھی صحیح، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تمہیں موقع ضرور ملے گا قیامت کے دن۔ ذالک الفضل من اللہ، فرمایا یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ گویا تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ تمہیں ان کی صحبت ملے، بلکہ یہ نعمت جو تمہیں ملے گی، انعام یافتہ لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک فضل ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے علیم ہونے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور وہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ہو گئی۔ اب میں مختصراً اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا جو علمی نکتہ ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ باتیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، زبان سے تو کہتے ہو لیکن اس کے بعد شیطان سے فیصلے کرواتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہو جانا چاہیے ہمیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ملکی قوانین کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں تو اسلام کے مقابلے میں ملک کا قانون پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں تو اسلام کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم تو کورٹ کا حکم یہ آرڈر یہ، حالانکہ وہ اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں بہت اہم یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو اسلام کے اگینسٹ کسی اور چیز کو آپ کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے خاندانی قبائل جھگڑوں میں اور ان میں بھی ایسا ہی ہے، کہ حقوق میں بھی ایسا ہی ہے۔ بہت سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم شریعت سے فیصلہ کروانا شروع کر دیں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ جب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اسلام سے فیصلہ کرواؤ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے منافق اس سے روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ والے منافق آج بھی ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں نا کہ اسلام سے فیصلہ کرواؤ تو آپ کو بہت سے لبرل لوگ نظر آئیں گے، ابے چھوڑو یہ مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں میں اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یورپ جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے پاس، تو شوہر شاید وہاں دوسری شادی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیورس پیپر بنوا لو، اور وہ جعلی ڈیورس پیپر ہوگا، یعنی میری نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تمہیں، تاکہ میں ایک اور شادی کر سکوں، یا کیا مسئلہ تھا مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، بہرحال وہ کوئی ان کی مجبوری تھی ڈیورس پیپر بنانا۔
لیکن وہ چاہتے تھے فیک پیپر بنے, حقیقت میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دوں. تو وہ خاتون کے دل میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی ایسے طلاق نامے پر میرے شوہر سائن کریں گے, اور وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میری نیت نہیں ہے, بس میں ویسے ہی کر رہا ہوں صرف پیپر بنانے کے لیے. میں نے اس خاتون کو مسئلہ بتایا, میں نے کہا دیکھیں اگر وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کر دیں گے, بے شک ان کی نیت نہیں ہے, لیکن اس سے ڈیورس حقیقت میں واقع ہو جائے گی اور آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اس خاتون نے اپنے میاں کو فون کیا کہ جی میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ڈیورس ہو جائے گی. تو ان کے میاں کو آ گیا غصہ, اور اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو, اور ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے پاس گئی کیوں, ان سے پوچھا کیوں. تو میں نے اب یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس کا اصل مصداق کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ, تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ اس سے روک رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اللہ رسول سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ. طلاق کے بارے میں اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں, حقیقت بھی حقیقت اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. جب لکھ دی تو آپ مذاق میں لکھ کے دیں, زبان سے آپ نے بول دی مذاق میں دیں, جھوٹی موٹی کی دیں, وہ اسلام میں وہ اس میں ریورس گیئر نہیں ہے, وہ ہو جائے گی. تو اب اللہ رسول کا فیصلہ, مفتی ظاہر ہے جو اللہ رسول ہی کی بات بتائے گا نا, علماء سے مراد اہل حق علماء ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہوں. تو وہ خاتون کہنے لگی میرے میاں کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں مت پڑو. تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے میاں سے پھر یہ کہیں کہ مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا ہے تو پھر کسی بھی معاملے میں نہ پڑھیں, ایک طرف ہو جائیں. یہ تو علماء کہتے ہیں, یہ جو جب نکاح آپ کا ہوا